السلام علیکم خواتین و حضرات، فلاح ٹاکس کے ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کا پوڈ کاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ٹاپک میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے بہت پوڈ کاسٹ کیے ہیں اس ٹاپک پہ، اور وہ ہے مینٹل ہیلتھ۔ لیکن آج کا ٹاپک ہے مینٹل ہیلتھ اور اسلام، مینٹل ہیلتھ اور اسپرچویلٹی۔ اور اس ٹاپک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نن ادر دین مفتی اسامہ احسان صاحب، ہمارے دوست بھی ہیں، لاسٹ ٹائم بھی ہمارے پاس آئے تھے، ہی از اے ینگ مفتی۔ اور اس ٹاپک پر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم جی، ایکسائٹیڈ؟ ڈیفینیٹلی آلویز ایکسائٹیڈ۔ آئی تھنک لاسٹ ایئر بھی ہم نے بات کی تھی اور بڑی اچھی بات ہوئی تھی، اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم بہت اچھی طریقے سے بات کر سکیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، بالکل، میں تو ایکسائٹیڈ اس بات آئی پہ ہوں۔ تھنک اٹس ریلیونٹ، آج کل کے زمانے کے اعتبار Yep. سے بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری یوتھ کو، لوگوں کو اسی چیز کا جتنی زیادہ ترقی ہوتی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، اتنا ہی مینٹل ہیلتھ، اسٹریس Yep. مینجمنٹ اور بینگ اوور ویلمڈ انڈر پریشر، یہ سارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی جب ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی، آج بھی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی؟ جتنے لوگ ایبسلیٹلی، بات کریں گے اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اسٹریس اتنا مختلف قسم کا ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا بھی ہوتا ہے، اینڈ دین انزائٹی آ جاتی ہے، اوور تھنکنگ آ جاتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو؟ آئی تھنک جو اسٹریس ہے، when we are trying to control everything, manage everything، اور ہم اس پریشانی اور فکر میں ہیں کہ جو آؤٹ کم ہے it has to be exactly the way we think، جس طرح ہمارا ارادہ اور خیال اور خواہش ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں یا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ایوری تھنگ، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پلان کر کے رکھا ہوا ہے، رائٹ؟ تو دیٹ پلان ہیز کم ٹو بی، ہمارے سامنے آئے گا، وہ ہوگا۔ اور کبھی کبھار ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونے والی چیز جو میرے ساتھ ہو رہی ہے، میں جو چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہی میرے لیے خیر اور بھلی ہے، اور حقیقت میں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بھلی نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز میرے لیے بہتر ہو جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پرابلم سے گزار کے، اس پریشانی سے، اس سٹریس سے گزار کے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ تو فرسٹ اینڈ فور موسٹ، سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اس بات کا کہ یہ جو کچھ بھی ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، جو کچھ میں کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ ہے۔ We do our best and then we leave it to Allah subhanahu wa ta'ala, and we believe کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری کوشش سے زیادہ نہیں آزماتے، ہماری جو برداشت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے، اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتے، اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو سب سے پرائم ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہے کہ and that's the first strategy I would say. The first way to deal with stress is having hope and faith in Allah subhanahu wa ta'ala. And وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں سب سے بہتر جھلکتی ہوئی روشن طریقے سے نظر آتی ہے۔ طائف کے موقع کے اوپر which was the most difficult day in the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام، جس امیجن کہ آپ کی جو دو پلرز آف سپورٹ تھے، آپ کی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ Now he is looking for political support, he is looking for financial support، کہ کوئی more so than financial political support، کہ تاکہ ان کو اس معاشرے کے اندر جو ایک political support ہوتی ہے وہ حاصل رہے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے۔ And in order to look for that he turned towards طائف۔ آپ طائف تشریف لے کے جاتے ہیں، جیسے امیجن مکہ سے ساری امیدیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگوں سے امیدیں کٹی ہوئی ہیں، رائٹ؟ he doesn't know if he goes back، وہ نقصان تو نہیں پہنچا دیں گے، جانی نقصان تو نہیں پہنچا دیں گے۔ اس حالت میں آپ طائف جاتے ہیں، طائف جا کے آپ وہاں کے بڑے جو سردار ہیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں، اور وہ بجائے آپ کی بات کو سننے کے الٹا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کی سچائی اور حقیقت بتانے کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے دن کے لیے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے آئے ہیں، جو ایسی ریالٹیز جانتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، غیب کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، جبریل امین ان کے پاس آ رہے ہیں، ان کو ان لوگوں نے نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ ان کے پیچھے گلی محلے کے لڑکوں کو لگا دیا۔ اور آپ اس حالت میں بالکل ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، کرتے 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 ایک باغ میں پہنچتے ہیں، اس باغ کے اندر آپ کے چپل خون آلود ہیں، آپ بالکل ایسی حالت کے اندر ہیں کہ میں اور آپ ہوتے تو وی مائٹ ہیو گیون اپ، ہم کہتے ہیں یار یہ
مطلب میں کیا کروں اب. لیکن ایون ایٹ دیٹ ٹائم جو دعا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اس کے اندر جو چیز سب سے سگنیفیکنٹلی آپ کو نظر آتی ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل دعا کی اور آخر میں فرمایا کہ ایز لانگ ایز, اے اللہ جب تک آپ مجھ سے اگر ناراض نہیں ہیں نا تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے, اور آپ مجھے جس طرح سے بھی آزمائیں البتہ آپ کی عافیت اور خیر وہ میرے لیے بہتر ہے. تو ایون ایٹ دیٹ ٹائم کہ جب ہی واز ایٹ ہز لوئسٹ, پھر بھی وہ اللہ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کہ بس آپ کی عافیت, آپ جو میرے لیے پلان کریں گے اور آپ جس طرح سے مجھے آگے لے کے جائیں گے, دیٹس مور دین انف فار می. سو اگر یہ چیز ہمارے لیے انٹرنلائز ہو جائے کہ یار جو بھی پریشانی ہمیں سامنے آ رہی ہے, it can't be bigger than the prosecution and the problems faced by the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مشن پروفٹ کے مشن کے تو ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر ہمیں کوئی پریشانی آ گئی تو how is it that ہم we lose hope and we feel کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس سے تو بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو نکلتا ہے میرا, اور وہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان واقعات کو دیکھتے ہیں, تو اس کے لیے پہلی اسٹریٹجی ہے مینٹلی اسٹرانگ ہونا. Absolutely. hope. کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء تھے ان کے اوپر جو گزری, انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. آپ نے جیسے کہا کہ انہوں نے گیو اپ نہیں کیا. گیو اپ انسان تب نہیں کرتا جب مینٹلی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو پہلا تو بڑا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے, اور کسی بھی طرح سے ان واقعات کے تھرو سیکھ کر اگر ہم اس اسٹریٹجی کی طرف جائیں گے تو اسٹریس کم ہوگا, انزائٹی کم ہوگی. ایبسولوٹلی. مطلب وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم فالو کرنے کی, ان کے اوپر چلنے کی, پیروی کرنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. لیکن جو فالو کرنے والی اصل چیزیں ہیں ہم ان کو بعض دفعہ اگنور کر دیتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگا کے رکھنا, اللہ کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, رابطہ کرنا, دعا مانگنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں ہم سے اور حزن سے. ہم یعنی وہ فیوچر میں آنے والی کسی پریشانی, فیوچر میں آنے والی جو چیلنجز ہیں اس کے بارے میں ہونے والی پریشانی سے میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں. اور حزن کا مطلب وہ کہ جو پاسٹ میں, ماضی میں جو مسائل پیش آ چکے اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی ریگریٹس ہیں, میں ان ریگریٹس سے, ان پریشانیوں سے, ان غموں سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا پلیز ریپیٹ کیجیے, کیونکہ یہ تو اینٹی انزائٹی دعا بتائیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اور آگے ڈیٹیلڈ ہے وہ, اس میں اور بھی مزید چیزوں سے بھی پناہ مانگی ہے, بٹ فار دا سیک آف آر ڈسکشن کتنی خوبصورت دعا ہے, کتنی خوبصورت دعا ہے. اور قرآن میں بھی یہی آتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ اللہ کے جو ولی ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا. یعنی وہ ماضی کی کسی چیز پہ غم نہیں کریں گے, اور وہ آخرت کے جو اور فیوچر میں آنے والے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور آگے چل کے اس کے اندر یہی قرآن کی آیت کے اندر یہی بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں بیسکلی. تو دس از آلسو آسکنگ دعا فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ یا اللہ آپ مجھے ان چیزوں سے نجات عطا فرمائیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ, پہلی سیڑھی ہے کہ جس کے ذریعے سے, پہلا وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اسٹریس سے, انگزائٹی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی, اس سے بچانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں, اس سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں. اچھا, ایک پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی چیز نا بڑی امپورٹنٹ ہے اگر مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا ہو, کیونکہ اگین ایکسپیرینسز سب کے الگ الگ ہوتے ہیں اور سب نے اپنے الگ الگ طریقے سوچے ہوتے ہیں, بہت سارے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ طریقوں کو اپنا لیا جائے تو بہت بہتری آ جاتی ہے. شکر گزاری کا ایک کانسیپٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو عجیب سی بات لگ رہی ہے, لیکن جب میں کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہوں, اپنی شکل کو دیکھتا ہوں, اپنے پورے باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہوں, سمپل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ہر نعمت کو دیکھتا ہوں. میرا کوئی اپنا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے, میں نے نہیں بنایا ہے, یہ اللہ نے بنایا ہے. اٹس اے گفٹ. اینڈ سم ٹائمز میں بڑا ریئلائز کرتا ہوں کہ اٹس اے باڈی جو کہ سلو ڈیکے ہو رہی ہوتی ہے. اٹس اے پروسیس, اور یہ ایک میجک سے کم نہیں ہے. اور اوپر میں دیکھتا ہوں آسمان کو, تو اتنا بڑا آسمان, بلو کلر کا آسمان, ستارے اتنا دور کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ہم جانتے ہیں, اب تو جان چکے ہیں ہم کہ کتنا دور ہیں ستارے ہم سے, لیکن ایک آسمان دکھ رہا ہوتا ہے فل آف اسٹارز وچ آر فار بگر دین آر پلانٹ ارتھ. تو یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر شکر گزاری والا کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے تھوڑا بہت. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں
لیکن یہ کہ آپ کس طرح سے اس نظریے کو دیکھتے ہیں. اف وی ہیو ان آور مائنڈ کہ یہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے اور اس کے اندر بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہے, کوئی بینیفٹ ہے, اور پھر سیکنڈ جب ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کر لی اور آنے والے نتیجے کے اوپر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کا اظہار کر دیا, سو دین اٹ آلسو برنگز اس کہ اب ہم اپنی کرنٹ حالت کے اوپر تو دیکھیں کہ ہم جس حالت میں ہیں اس میں ہم کتنوں سے بہتر ہیں. دیر ہیو بین about 117 to 18 billion people in this world, they say, ٹھیک ہے, 118 billion. آج 8 point something billion people are alive. We are barely 7%, 8% of those. لیکن اگر ہم کمپیئر کریں ہماری زندگی کے سٹینڈرڈ کے اندر, برے سے برے علاقے میں رہنے والا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ویسٹ کے کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ لیونگ کو کمپیئر کرتا ہوں. ہمارے آج کے دور کے اندر کمیونیکیشن کا جو لیول ہے, عام سے عام آدمی, اس کا رشتہ دار کہیں جاتا ہے, کہیں ملک سے باہر جاتا ہے, شہر سے باہر جاتا ہے, یور ان کمیونیکیشن. آپ کو سر میں درد ہوتا ہے عام سے, جسٹ امیجن بینگ بورن بفور 1850s. 1850 کے اندر پیراسیٹامول جو ہے وہ انوینٹ ہوئی تھی یا ڈسکور ہوئی تھی. بالکل. جیسے امیجن اس سے پہلے اگر کوئی انسان زندہ ہوتا, اے سی نہیں تھا سر, اے سی نہیں تھا, سر میں درد ہے, آپ کیا کریں گے؟ آج کے دور میں آپ کہیں پہ بھی جائیں, پیراسیٹامول, کوئی بھی آدمی پیناڈول لے لیتا ہے اور وہ لے کے اپنے سر کے درد کو, اپنے جسم کے درد کو, بخار ہو گیا آپ نے پیناڈول لے لیا, دانت میں تو درد زیادہ ہو جاتا ہے, دانت میں درد ہو گیا, بہت درد ہوتا ہے. تو کتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا کے اعتبار سے. Yes. اینڈ ایون بیفور دیٹ اگر ہم یہ غور کریں کہ ہماری یہ آنکھ ہے, اس کے اندر ذرہ چلا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اٹس ناٹ ہیپننگ, وی آر سٹنگ ہیئر پرفیکٹلی فائن. تو کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کی اور نعمتیں, اگر ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں یہ یاد آئے گا کہ ہاؤ بلیسڈ وی آر. سو واٹ کہ اگر ہمیں اس دفعہ 1,00,000 2 لاکھ روپے کا بونس کم مل گیا, ہمیں 1,00,000 2 لاکھ نہیں ملے, سو واٹ کہ ہمیں چند نمبر نہیں ملے, ہماری پوزیشن اس سال رہ گئی. ڈز دیٹ افیکٹ تھنگز ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگز؟ کیا اس کی وجہ سے ہم اپنی پوری لائف کو تباہ کر دیں, اپنے آپ کو پریشان کر کے, اسٹریس میں آ کے, ان چیزوں کے اوپر جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں؟ اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب گریٹفلنس کی بات کرتے ہیں تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا میں نے کبھی ناشکراپن نہیں کیا یا میں بہت زیادہ شکر گزاری کرتا ہوں, لیکن کبھی کبھی یہ تھاٹ آتی ہے کہ اٹ از سچ اے پریولیج ٹو بی اے ہیومن بینگ, جسٹ دس, just to exist. just to exist. We could be something. کتنے We could be nothing, sir. We could be nothing. کتنے لوگ ہیں جو روح کے آنے سے پہلے ہی ان کا they don't come into the اور ان سے بھی کمپیئر نہیں کرتے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر نہیں لیا ہوتا اللہ نے ڈیسیژن تو نہیں ہوتے ہم. تو یہ ایک اتنی بڑی بات ہوتی ہے, اور کبھی کبھی ہٹ کرتی ہے یہ چیز کہ یہ ساری اتنی پاور, اتنی ایک ایسی مخلوق ہم بنے ہیں, اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, بہت اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ نے ٹاپ آف دا فوڈ چین, ایوری تھنگ ایلس, آپ کے جتنے, آپ جیسے سوچیں کہ کسی جگہ کہیں پہ جنگل ہے, وہاں پہ بہت آبادی ہے, وہاں پہ شیر ہے, چیتا ہے, درندے ہیں, خونخوار درندے ہیں, ایک انسان, چند انسان وہاں پہ آ جائیں, بہت پرابلم ہو جاتی ہے, پورا جنگل کا صفایا کر دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ, اگر آج کے تاریخ میں ڈائنوسورز بھی ہوتے تو ہم نے پکڑ لینا تھا ان کو, بیکاز وی آر سو اسمارٹ. دا پوائنٹ از وی آر سو اسمارٹ. تو یہ کانشیس لیول اللہ نے جو دیا ہے یہ کسی بھی مخلوق میں نہیں ہے, مجھے دیا ہے, مجھے انسان بنایا ہے. اٹ از اے پریولیج. سم ٹائمس آئی فیل لائک دس. اللہ کرے کہ ہم لوگ اگین ڈسکشنز کرتے ہیں, کانورزیشن کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں پریکٹس کرنے کی, اللہ توفیق عطا فرمائے. میں بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی ذکر کی, اللہ کا نام لینا کس طرح سے یہ کنیکشن کو اور اسٹرانگلی بلڈ کرتا ہے, مینٹل ہیلتھ سے کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے. کیونکہ آپ کچھ لفظ بول رہے ہیں اور ہر لفظ ایک انرجی ہوتی ہے, ہم خود ایک انرجی ہے, ہماری روح. تو ہر جو بات ہم کہتے ہیں اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے, اس کی ایک طاقت ہوتی ہے, اور اگر اللہ کا نام لے رہے ہیں تو کیوں نہیں ہوگی اس کی طاقت. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کا کس طرح سے ریلیشن بنتا ہے مینٹل ہیلتھ کا اللہ کے ذکر سے. اصل میں بعض دفعہ ذکر کے لفظ, چونکہ عربی کی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات ہوتی ہیں اور ہم نیٹو عربی کے اسپیکرز نہیں ہیں, تو ہم اس کی جو جسٹ ہے, اس کی جو ایسنس ہے, اس کی جو روح ہے, اس کو مس کر جاتے ہیں. اب ذکر, ٹھیک ہے, ذکر کا مطلب ہے آپ نے ایک کلمہ پڑھ لیا, لیکن اس سے بڑھ کے ذکر کا مطلب ہے یاد. جس طرح سے کسی کو اپنے کسی پسندیدہ شخص کی اس کا سوچ کے, کوئی آدمی, وہ کوئی اسٹوڈنٹ جو اپنا گھر چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے, لیکن جب وہ اپنی ماں کی اس کو یاد آتی ہے کہ کیسے وہ مجھے گھر میں مجھے ٹریٹ کرتی تھی, میرے لیے کتنا کچھ کیا کرتی تھی, والدین کا ذکر آتا ہے, خیال کرتی تھی, والدین کا ذکر, والد صاحب کا ذکر, اس کی سوچ ہے, خیال آتا ہے, تو ہمارے دلوں میں کس طرح سے ایک اطمینان اور سکون آ جاتا ہے. تو اصل میں تو وہ یہ کیا ہے, یہ ان کی یاد ہے, یہ وہ یاد ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اندر سرایت کی ہوئی ہے, ہمیں جب یاد کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. اور نماز کی بات کتنی زبردست ہے یہ, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ فرض ہے 5 وقت, تو یہ بہت زیادہ مدد کرتی ہے
اگر ہم دل سے پڑھیں یا پھر پورا سمجھ کے پڑھیں، اگین جو عربی ہے اس کو سمجھیں اور یہ فیل کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اس کی پریکٹس کرنا اور اس کو فیل کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے. اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں، کیونکہ آپ سوچیں کسی کو ہاٹ لائن مل گئی، ایک موبائل فون مل گیا، ایک لائن ڈائریکٹ نمبر مل گیا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہونا آپ ڈائریکٹ فون کریں، پی ایم صاحب خود یا ان کی ٹیم خود اس کو ڈیل کرے گی. بالکل جیسے امیجن گو ٹو نیکسٹ لیول، تو نہیں، اس سے بڑا لیول یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دن میں 5 وقت کی ہاٹ لائن ملی ہوئی ہے. 5، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم جا کے کہتے ہیں یا اللہ ہماری بات سن لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، اذان آتی ہے کہ آ جاؤ اپنے مسائل لے کے، آ جاؤ اپنی پریشانیاں لے کے آؤ، مجھے یاد کرو، میں تمہارے مسائل بھی حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں بھی دور کروں گا، میری یاد سے تمہیں سکون بھی ملے گا، پھر تم واپس جا کے اپنے کام کرنا، سارے کام ہو جائیں گے. جیسے امیجن ہمیں 5 times a day اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہاٹ لائن ملی ہوئی ہے. بٹ اس جسٹ ہمیں اس پہ جب تک یقین نہیں آ جائے گا کہ یار یہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اچھا اسامہ بھائی، ایک اور چیز مجھے گائیڈ کیجیے، اور بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو، ان کو بھی یہ چیز سننے میں بڑا انٹرسٹ ہوگا کہ نماز چونکہ فرض ہے اور ہر کوئی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں سے چھوٹتی ہیں، بہت سارے لوگوں سے نہیں چھوٹتی. اب جو لوگ کنسسٹنٹ نہیں ہو پاتے نماز میں، ان کے لیے مجھے بتائیں کہ کیا طریقہ ہوتا ہے، اور میرے لیے بھی بتائیں کہ کنسسٹنسی اگر پراپر طریقے سے چاہیں 5 وقت کی، فجر سے عشاء پراپر، کیونکہ یہ لانگ ٹرم کام ہے. نماز ایک دن میں آپ قائم نہیں کرتے، ایک دن میں 5 وقت کی پڑھی اور پوری زندگی پڑھنی ہوتی ہے. تو بیچ میں اگر چھوٹ رہی ہیں، بیچ میں کچھ زیادہ ہی چھوٹ گئیں، تو واپس ٹریک پر آنا، یا پھر کوئی ایکچولی کم پڑتا ہے تو اس کو دوبارہ سے صحیح سے وہ ریفارم کر لے. تو اس کی کچھ اسٹریٹجیز، کوئی طریقہ؟ ایک تو سب سے بڑی جو اسٹریٹجی ہے یا جو چیز ہے، وہ صحیح ماحول کو، صحیح درست انوائرمنٹ کو، درست ایسے لوگوں کو تلاش کرنا جو ہمیں نماز کے اوپر، ذکر کے اوپر، اچھے کاموں کے اوپر، ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں مجبور کریں. جب تک ہمارے ارد گرد انسان وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، جس کو وہ بار بار ریپیٹیٹیولی دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کا وہ ایکسپرٹ. جو بچہ وہ چیس پلیئرز کے خاندان میں مثلا پیدا ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی اور شی از مور لائکلی ٹو بیکم اے چیس پروڈیجی، رائٹ، کہ وہ اس میں ایکسل کر لے گا. جو بزنس مین کی خاندان میں پیدا ہوگا، اٹس مور لائکلی کہ وہ بزنس مین بنے گا. جو پولیٹیکل فیملی کے اندر پیدا ہوگا، اٹس مور لائکلی کہ وہ پولیٹیکل اس میں چلا جائے گا. تو ایک سیم ایگزیکٹلی لائک دیٹ اس میں کیا ہے، کیا وہ بچہ اپنے مطلب بچپن سے یہ چیز لے کے آتا ہے کہ میں نے سیاستدان بننا ہے یا میں نے تاجر بننا ہے یا میں نے اس کو تو نہیں پتا ہوتا، وہ تو نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ارد گرد دیکھ کے وہ چیزیں پک اپ کر لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو سملرلی اگر ہم نماز پہ آنا چاہتے ہیں، ہم دین کی کسی بھی چیز پہ آنا چاہتے ہیں، تو وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اراؤنڈ اس. اور اگر ہم نہیں کریٹ کر سکتے تو ہمیں اس انوائرمنٹ کو تلاش کرنا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا جو ہمیں کانسٹنٹلی اللہ کی یاد دلاتے ہیں، جو ہمیں کانسٹنٹلی نماز کی طرف لے کے آتے ہوں. اور جب وہ چیز اس کے قریب ہم ہو جائیں گے، دین سیکنڈ تھنگ وڈ بی استقامت، بس لگے رہنا. آج میں سوئی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ ٹرائی کروں گا. اگر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جو چلنا شروع کرتا ہے، 2 قدم اٹھا کے وہ گرے، اس کے بعد کہ میں تو اب نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں اٹھوں گا. What would happen? Would that kid ever be able to learn how to walk? وہ تو کبھی بھی نہیں، وہ تو ہمیشہ کرال کرتا رہے گا نا، چاہے جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے. تو سیم تھنگ اپلائز ہے کہ اگر ہم 2 نمازیں مس ہو گئیں، ایک نماز خدا نخواستہ مس ہو گئی، تو وی گو اگین، ہم قضا بھی کریں تاکہ ہمیں تھوڑی سی پریکٹس ہو کہ یار اگر یہ میں وقت پہ پڑھ لیتا تو آسانی ہوتی. اینڈ ٹرائی ایوری ڈے از اے نیو اسٹارٹ، ایوری ڈے ویک اپ، لیٹس اسٹارٹ اگین. اوکے، میں تھوڑا ٹاپک کو کنکلوژن کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور اب بات کرتا ہوں میں ہوپ کی، کیونکہ جب سب ختم ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے ہوپ جو کہ قائم رہتی ہے، اور ہوپ نہیں ختم ہونی چاہیے. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ہوپ نہیں ختم ہونی چاہیے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہوپ ختم ہو. کسی بھی وہ جو مقصد پانا چاہتے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، زندگی بہتر گزارنا چاہتے ہیں، کسی کی ہوپ ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں رہتا. آئی وانٹ کہ اس پر تھوڑی سی بات کریں، چونکہ ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بات کریں. تو صرف ہوپ تو ایک ہو سکتا ہے کہ اٹ مائٹ بی ویگ فار سم ون، کہ کیا مطلب کس چیز میں ہوپ رکھوں. تو بات یہ ہے کہ امید اور ہوپ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اندر. اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، اگر دنیا کی تمام اسباب، دنیا کی تمام چیزیں وہ ہم سے ختم ہو گئیں، ہمیں تمام جو بھی مقاصد تھے جو ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہے، تمام سپورٹ ہماری ختم ہو گئی، تو بھی ہماری امید اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ضرور عطا کریں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو مومن کی، ایمان والے کی ہوپ
وہ تو انلمیٹڈ ہے، کیونکہ اس کی ہوپ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی ہوپ آخرت کے اندر بھی جاتی ہے کہ اس دنیا میں اگر اسے کوئی چیز نہیں ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن کا معاملہ، ایمان والے کا معاملہ تو بڑا ہی بہترین ہے. اگر اسے کوئی چیز پسند کی مل جاتی ہے تو وہ اس پہ شکر کرتا ہے، اجر حاصل کرتا ہے آخرت کا. اور اگر اسے کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور پھر بھی وہ آخرت کا اجر حاصل کرتا ہے. تو یہ ہمیں کنیکٹ کر دیا کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، پلیجر یا ڈس پلیجر، دونوں لمیٹڈ ٹو دس ورلڈ نہیں ہیں. اگر ہم اس پہ شکر کریں گے، اپنی کرنٹ حالت کے اوپر شکر کریں گے، تو بھی ہمیں آخرت، اصل آخرت ہے، آخرت میں اجر ملے گا. اگر ہمیں پریشانی ہے تو اس پہ صبر کریں گے تو بھی آخرت میں اجر ملے گا. تو ہماری ہوپ تو انلمیٹڈ ہے، وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے. آخرت کے بارے میں جب امید رکھیں گے کہ کوئی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، ہمیں کوئی چیز مس ہو گئی، ہمیں آخرت میں اجر ملے گا، حتیٰ کہ کانٹا جو کسی ایمان والے کو چبھ جائے اس کے اوپر بھی آخرت میں اجر ملے گا. تو ایمان والے کے تو ہوپ ہی ہوپ ہے، امید ہی امید ہے. اس پر میں ایک آیت بھی ایڈ کرنا چاہوں گا، اس کا آپ مجھے بتائیں گے کون سی آیت ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کر کر دیکھنا. تو یہ ایک ہوپ کے لیے مجھے بہت ہی خوبصورت آیت لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہر وقت، سب کے ساتھ ہے. آپ پلیز کو الیبریٹ کریں. یہ والی آیت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کے مکہ مکرمہ کی طرف ہونے کے لیے اس امید میں تھے، اس وقت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس طرف توجہ فرماتے تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور بھی اس طرح کی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے سامنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور باقی سب بھی تو ہم اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں جانتے ہیں، ہماری ہر چیز کو ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو ایبسلیوٹلی یہ تو کور بلیف ہے. جب تک اور یہی وہ کور بلیف ہے جو ہماری زندگی میں آ جائے گا تو ہماری اسٹریس بھی ختم اور ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. ساں بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے. کتنی ساری ہم لوگوں نے باتیں کی، بہت لمبا پوڈ کاسٹ ہم لوگوں نے کیا اور بہت ساری ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ یہ ٹاپک اس طرح کا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. اور اسلام کی ہم جب بات کرتے ہیں، اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں، تو ہم بس کوشش کر سکتے ہیں جتنا سیکھیں، پریکٹس کریں اس کو. کیونکہ اگر ان کو 10% بھی اپنی زندگی میں عمل کر لیا تو بہت زندگی یہاں سدھر جائیں گی. میری اپنی زندگی سدھر جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. تو مجھے تو بہت اچھا لگا. امید کروں گا کہ میں انشاءاللہ اس طرح کے ٹاپکس پر آپ سے دوبارہ بات کرتا رہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگ بات کریں. جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے اس حوالے سے. مفتی اسامہ احسان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم نے بہت ساری بات کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ سے ہم لوگ بات کریں اس حوالے سے. انشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. میں نے بہت سیکھا. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا اور اس ٹاپک میں ہمیں صحیح سے بات کرنا بہت ضروری تھا. مینٹل ہیلتھ اور اسلام کا کیا کنیکشن ہے، ہم کیا اسٹریٹجیز اپنا سکتے ہیں اسٹریس کم کرنے کے لیے. میں نے بہت سیکھا اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے بھی بہت سیکھا ہوگا. خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.